ویوز آف فیصل محمد کے تمام واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج بھی ہم کچھ پاکستان کی خبریں اور خاص طور پہ بین الاقوامی خبروں پہ کچھ تھوڑا سا اپنا تجزیہ اور دیں گے اور کچھ خبریں بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ افغانستان کے حوالے سے اور جو کچھ اس وقت چل رہا ہے روس اور یوکرائن میں، اس میں بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے۔ افغانستان نے چین سے آرٹیفیشل ڈرون کی جو ہے مانگ کی ہے، اور وہ جو ڈرون ہیں آرٹیفیشل ڈرون وہ بڑے انتہائی خطرناک اور بڑے جسے کہتے ہیں کہ کامیاب اس وقت وہ ڈرون ہیں۔ خاص طور پہ جو یہ ڈرون ہے یہ ان کو لو فلیش یا لو فلائی ڈرونز کہا جاتا ہے، اور ان کی جو لمبائی ہے تقریباً 1770 کلومیٹر اور تقریباً 1770 میٹر، اور تقریباً یہ 100 یا 150 کلومیٹر تک یہ مار کر سکتے ہیں، اور تقریباً 2 گھنٹے تک یہ 1.5 سے لے کے 2 گھنٹے تک یہ فضا میں رہ سکتے ہیں۔ یہ افغانستان جو ڈرون لے رہا ہے، اس کی جب میں نے خبر مجھے ملی تو میں نے اس کی جب تحقیقات کی تو پتہ یہ لگا کہ یہ ڈرون جو ہے افغانستان حاصل کرنا چاہتا ہے چین سے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں اور کچھ پاکستان کے اندر کے علاقوں میں حملہ کرنے کے لیے۔ یہ انتہائی سنجیدہ اور انتہائی خطرناک خبر ہے، جو کہ میں انتہائی تصدیق کے بعد آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں۔ اس کی جب ہم نے وجوہات جاننے کی کوشش کی تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ افغانستان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت، خاص طور پر پیپلز پارٹی اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے پی ڈی ایم کا، انہوں نے امریکہ سے کچھ معاملات ایسے پس پردہ طے کیے ہیں جس سے ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت جو ہے ان کے خلاف افغانستان کے اندر، ان کے سرحدی علاقوں کے اندر، یعنی اندر افغانستان کے بارڈر کے اندر کچھ لوگوں کو نشانہ بنا سکتی ہے، تو لہٰذا اس کے توڑ کے لیے وہ یہ ڈرون حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ جوابی حملہ جو ہے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں کر سکیں۔ یہ ایک انتہائی تشویشناک خبر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو دفاعی ادارے یا پاکستان کی حکومت سے تو خیر کہنا بیکار ہے، حکومت تو آپ کو پتہ ہے وہ تو کری کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے، تو ان کو بہرحال اس چیز کا نوٹس لینا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ان کے پاس بھی ان کے علم میں یہ بات ہوگی۔ افغانستان کی بات کرتے چلیں تو ایک اور بات افغانستان کے حوالے سے اہم خبر یہ ہے کہ روس نے، ولادیمیر پوٹن نے افغانستان کے جو طالبان لیڈر ہیں ان سے رابطہ قائم کیا ہے، اور ان سے یہ بات چیت چل رہی ہے پس پردہ کہ جو امریکہ نے ہتھیار وہاں پر چھوڑے تھے، جو کہ بڑے اچھے اور بڑی بہترین حالت میں ہیں اور بڑی جسے کہتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی پر وہ مطلب مرتج ہیں، وہ ہتھیار جو ہیں وہ پیوٹن چاہتے ہیں کہ وہ خرید لیں۔ اس کی وجہ جب ہم نے معلوم کی تو صرف یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی افغانستان مطلب رشیا کے پاس کوئی ہتھیاروں میں اتنی کمی ہے، سچ نہیں ہے ایسا جیسا کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ روس کی ایک خواہش ہے کہ وہ ان ہتھیاروں کو حاصل کر کے افغانستان سے 2 مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ امریکی ہتھیاروں کو امریکہ کے ہی فوجیوں اور امریکہ کا جو اتحادی ہے اس وقت یوکرائن، اس کے اوپر استعمال کیا جائے، کیونکہ امریکی ہتھیار اس وقت رشیا کے اوپر استعمال ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا جو اس کا ایک سب سے بڑا اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ روس جو ہے ان جدید امریکی ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی اور ان کی ساخت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، کہ دفاعی جو ہتھیار ہوتے ہیں ان کی جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کی جانکاری بھی ہے نا، وہ بہت اہم ہوتی ہے بڑی طاقتوں کے لیے، کہ دوسری ایک بڑی طاقت جو استعمال کر رہی ہے وہ کیا چیز کر رہی ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں کبھی بھی بڑی طاقتوں کے اگر ٹکراؤ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی ٹیکنالوجی کو مطلب کور کرنے کے لیے اس کی معلومات رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات چیت چل رہی ہے، اور یہ مجھے یہ پتہ لگا ہے سفارتی ذرائع سے کہ اس میں کسی حد تک کامیابی ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ جب گیا تھا یہاں سے چھوڑ کر افغانستان سے تو بہت کچھ ہتھیار چھوڑ کر گئے تھے، لیکن جن چیزوں پر ابھی بات ہو رہی ہے اس میں 5 لاکھ، میں آپ کی تفصیل بھی دیتا ہوں، تقریباً 5 لاکھ مشین گن ہیں جو امریکہ کی جدید مشین گنیں ہیں افغانستان میں، اور 16,000 لائٹ گوگلز ہیں جو اسپیشل امریکن جو ملٹری جو ہیں ان کے جو استعمال کرتے تھے فوجی گوریلے یا ان کے جو بھی فوجی جو ہیں کیا کہتے ہیں میرینز، وہ جو استعمال کرتے تھے وہ گوگلز جو ہیں
اور اس کے علاوہ تقریباً کو 8,500 کے قریب بڑے جدید قسم کے امریکن فوجی ٹرک ہیں جو کہ مطلب کام کر سکتے ہیں، مطلب انتہائی جسے اونچ نیچ یا غیر کہتے ہیں کہ ہموار سطح کے اوپر بڑی تیزی سے اور بڑی اچھی حالت میں سب ورکنگ میں ہیں، اور اس میں تمام جدید دفاعی حوالے سے تمام جو انسٹرومنٹ ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں۔ تو 8,500 کے قریب وہ فوجی ٹرک ہیں، اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں تقریباً کو 300 کے قریب بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز ہیں۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، یہ جو ہے بات جو ہے اس کے اوپر چل رہی ہے۔ اگر یہ اسلحہ یہ چیزیں اگر روس کو مل جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو افغانستان کو فوری طور پر بڑی مدد مل جائے گی پیسوں کی، کیونکہ افغانستان کو بھی ڈالرز کی ضرورت ہے، اور اسی پس منظر کے اندر روس اور افغانستان بھی قریب ہو جائیں گے، اور اسی طرح روس کو جو ہے امریکہ کے چھوڑے ہوئے ہتھیار بھی مل سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے نا اس وقت افغانستان، دیکھیے افغانستان کس طریقے سے مطلب ایک ایسا ٹوٹا پھوٹا ملک جہاں کے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ کس طریقے سے بین الاقوامی سطح کے اوپر اپنی حیثیت کو منوا رہا ہے، اور کس طریقے سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ وہاں کے جو لیڈران ہیں وہ اپنی قوم کے ساتھ سنسیئر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک دو اہم بڑی خبریں تھی۔ دوسرا اس کے ساتھ ایک اور جو نئی ہے، روس اور یوکرائن کے حوالے سے جنگ جو ہے بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ وہ لیپرڈ ٹینکس جو ہیں وہ اس کے اوپر بحث تھی۔ گزشتہ تقریباً آج سے 4 دن پہلے جرمن کے اندر ایک میٹنگ چل رہی تھی نیٹو کے حوالے سے، جس کے اندر یہ تھا کہ یہ جرمن لیپرڈ ٹینک جو ہیں آیا وہ پولینڈ ان کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا، یا ہنگری کے حوالے میں نے اس کی مخالفت کی تھی، لیکن آخر میں فیصلہ جو ہوا وہ یہ ہوا، اور وہ بھی اس میں بھی امریکہ کی مطلب ایک دیکھیں تو جو سازش، میں سازش ہی کہوں گا میں، کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم جو ہے ابراہیم، کیونکہ کسی نے جان چھڑانے کے لیے کہا تھا یورپ کی طرف سے، کسی ایک ہنگری نام بتایا تو ہنگری کی طرف سے کہا گیا تھا، اور ایک اور ملکوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر امریکہ تو جو ہے کیونکہ اپنے ابراہم ٹینک نہیں دے رہا یوکرائن کو، لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم یعنی جرمن جو ہے، یعنی یورپین یونین اور جرمن جو ہے وہ ان کو لیپرڈ ٹینکس جو ہیں وہ جو بڑے خطرناک اور بڑے بہت ہی مطلب ایک بہت ہی کامیاب ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ ہیں، بڑی تیزی سے وہ حملہ کرتا ہے۔ اب اس کی لمبی اسپیسیفکیشن میں نہیں جاؤں گا ورنہ یہ ویلاگ لمبا ہو جائے گا، تو اس کے اوپر بات اٹکی ہوئی تھی۔ تو امریکہ نے اس وقت یہ فوری طور پر حامی بھر لی، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کو ابراہم ٹینک دینے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے آرڈر بھی کر دیے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جرمنی نے بھی پھر وہ لیپرڈ ٹینک دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس تمام صورتحال کے اندر روس جو ہے بہت زیادہ سیخ پا ہو گیا ہے، اور رشیا نے کہا ہے کہ اب ہم اس اقدام کے بعد ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے دوبارہ جرمنی کے ساتھ 1949 کے اندر، جو آپ کو پتہ ہے ایک تاریخ ہے جرمنی کی، جب جرمنی اور روس سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جب روس کا اور جرمن کا جب ٹکراؤ ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 1941 کی جو ہے ہم دوبارہ جو ہے تاریخ دہرائیں گے، اور ہم جرمن کو بتا دیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ اور ساتھ میں رشین جو منسٹرز ہیں انہوں نے بڑی مطلب ایک دھمکی نہیں، بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے کہا کہ ہم برلن کے اوپر جو ہے نیوکلیئر بم پھینکیں گے اور برلن کو تباہ کر دیں گے، کیونکہ ماضی کے اندر جو 1941 کے اندر جو جنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی یہ ہوا تھا کہ روس نے جرمنی کو شکست دی تھی، اور پورے جس برلن ہے دیوار برلن لگا کے آدھے جرمنی کے اوپر آپ کو پتہ ہے قبضہ کر لیا تھا۔ تو یہ جو ہے ایک صورتحال بڑی انتہائی خطرناک صورتحال جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ روس نے یعنی اس تمام پس منظر کے بعد روس نے دوسری جانب جو ہے جو ایک سیکنڈ فیز کے اندر جو ہے اپنے جو نشانے ہیں بڑھانے کے، جہاں وہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اس میں جرمنی کے ساتھ ساتھ فن لینڈ اور سویڈن کو بھی اس نے مار کر دیا ہے، کیونکہ جو کچھ حرکتیں یوکرائن نے کی تھی کہ یوکرائن کا بارڈر جو ہے بالکل رشیا کے ساتھ ملتا ہے، اور یوکرائن نے کہا تھا کہ میں نیٹو میں جا رہا ہوں، تو پیوٹن نے کہا تھا کہ میں نیٹو کو اپنے بارڈر پر نہیں آنے دوں گا۔ تو اسی طرح جب اب فن لینڈ نے بھی کوشش کی ہے، اور فن لینڈ نے اور سویڈن نے جب درخواست دے دی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو حرکت کی تھی یوکرائن نے وہی حرکت دوبارہ فن لینڈ اور سویڈن کرنے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہاں سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سویڈن اور فن لینڈ کو بھی روس نشانہ بنا سکتا ہے، اور بہت سارے لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک میں نے اسٹڈی کی ہے اور جو میری معلومات ہوئی ہے اس سے یہ پتہ لگتا ہے مجھے کہ روس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ بیک وقت وہ یوکرائن کے ساتھ اور فن لینڈ اور سویڈن کے ساتھ جو ہے وہ فوری طور پر جسے کہتے ہیں کہ پیچھا اٹکا سکتا ہے۔ اس کے پاس اتنی مطلب ہے، اس کے اندر قابلیت ہے، اور اس کے اندر اتنی وہ ہے مطلب کہتے ہیں کہ پاور بھی ہے، کیونکہ ابھی تک روس نے ابھی تک اپنے ان ہتھیاروں کو استعمال، مطلب نیوکلیئر سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، نیوکلیئر سے ہٹ کے بھی اس نے بڑے بڑے جو بامس ہیں، جو اس کے بعد انتہائی خطرناک جو ہتھیار ہیں وہ آرسنل اس نے ابھی تک استعمال نہیں کیے ہیں۔ لیکن جیسا کہ
میں نے آپ سے بتایا کہ جو روس کی ڈوما کے اندر جو بات چیت چل رہی ہے پس پردہ، اس میں اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سویڈن کی طرف سے اور جو کچھ اعلان فن لینڈ کی طرف سے ہوا ہے اور جو اعلان جرمنی کی طرف سے ہوا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ روس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے. لہٰذا اس سے پہلے کہ جب دوسری طاقتیں جو ہیں کوئی ہم پر اسٹرائک کریں، حالات کو مناسب دیکھ کے جانچ کرتے ہوئے سب سے پہلے ہو سکتا ہے کہ پری ہیمپٹیو اسٹرائک جو ہے وہ خود رشیا جو ہے کر دے. اب رشیا چاہے جرمنی کے اوپر کرتا ہے یا فن لینڈ یا سویڈن پہ کرتا ہے، یہ ابھی اس کی فی الحال اطلاع نہیں ہے. لیکن جہاں تک یوکرائن کا معاملہ ہے، یوکرائن کے حوالے سے یہ ہم کہہ رہے ہیں اور کہ اس وقت بھی یوکرائن کے اندر جو ہے رشیا نے بڑے حملے کرنے شروع کر دیے ہیں. اور اب وہ دیکھیں پتہ نہیں لیپرڈ ٹینک کب آتے ہیں، کب ابراہم آتے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ اس کے آنے سے پہلے ہی جو ہے یوکرائن کا جو ہے کام تمام روس کر دے. اچھا، ایک یہ خبر کے علاوہ ایک اور جو اہم خبر ہے دوسری، وہ یہ ہے کہ ایک نیا محاذ جو ہے آپ کا گلف کے اندر کھلنے لگا ہے. وہ نیا محاذ جو ہے اس وقت ایران کے حوالے سے ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے پیوٹن نے ایک نئی پالیسی نکالی ہے، اس نے کہا کہ جس طریقے سے یہ بھی بات ڈوما کے اندر ڈسکس ہوئی ہے اور اس کے اندر چین کو بھی باقاعدہ اعتماد میں لیا گیا ہے، اور وہ یہ بات ہوئی ہے کہ جس طریقے سے امریکہ نے یوکرائن کو روس کے خلاف تیار کیا تھا اور روس کو کے خلاف جو ہے حملہ کرنے کے لیے اکسایا اور اس کو پوری بھرپور تیاری کی، تو اسی طرح روس اور چین مل کر ایران کو مسلح کریں گے اور ایران کی بھرپور مدد کریں گے. اس پس منظر کے اندر بھی پس پردہ جو ہے معاملہ طے ہو گئے. اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ روس اور ایران کے درمیان سخوئی کے حوالے سے، سخوئی جو طیارے ہیں اس کے حوالے سے ان کا معاہدہ آلریڈی ہو چکا ہے. 35 سخوئی جو ہے ان کا، وہ میرے خیال سے ایک جو ہے شاید وہ دے رہے ہیں ایک اسکواڈرن، اس کی بات چیت تقریباً ہو چکی ہے اور وہ ڈیل فائنل ہو چکی ہے اور اس کے لیے پیوٹن آرڈر کر چکے ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مارچ کے آخر ہفتے کے اندر یہ وہاں پہ سخوئی جو ہے تہران پہنچنا شروع ہو جائیں گے. تو اسی طرح جو ہے اب یہ معاملہ طے پا گیا ہے کہ ایران کی ہر طریقے سے جو ان کے جو میزائل ہیں، جو کچھ بھی جو چیزیں ہیں، جو کوئی بھی جو ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ نیوکلیر ہو یا نان نیوکلیر ہو، اس کو اپ گریڈ کرنے کے اندر اور اس کے اندر تمام قسم کی جدید ٹیکنیکل اور دور مار اور اس کو اب کہ اس کے جو فاصلے ہیں اس کی ٹیکنیکل جو ہے اس کی اپ گریڈیشن کے لیے ساری کی ساری مدد جو ہے رشیا کرے گا. اور یہ رشیا اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے. تو اس معاہدے کے بعد جو ہے امریکہ اور اسرائیل کے اندر جو ہے انتہائی تشویش پائی جاتی ہے، چونکہ اس وقت اسرائیل کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہیں، لوگ وہاں پر حکومت کے خلاف نکلے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہاں تھوڑا سا معاملہ ہے. لیکن اسرائیل سے ملنے والی، یروشلم سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق واشنگٹن اور یروشلم کے اندر روس اور ایران کے اس معاہدے کے اوپر بڑی تشویش ظاہر کی جا رہی ہے. اور امریکہ نے اپنے B-52 بمبار کے ساتھ اپنے جو 2 بحری بیڑے ہیں ان کو بھی ایران کے قریب رہنے کا حکم دے دیا ہے. تو یہ تمام صورتحال کے اندر یہ ایران، چین اور تائیوان اور رشیا اور یوکرائن کے درمیان یہ جو آلریڈی معاملہ چل رہا ہے اور شمالی کوریا وغیرہ کا، اس کے دوران یہ ایک نیا جو ہے ایک نیا یہاں پہ قضیہ جو ہے بالکل ہمارے پڑوس کے اندر یعنی گلف کے اندر یہ بھی کھڑا ہونے لگا ہے. تو دیکھیں یہ تمام صورتحال بین الاقوامی ہے. لیکن اب اگر اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ساری دنیا کے اندر جیسے ہم پہلے کہتے رہے ہیں کہ اب معاملات چل رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر وہی بھیڑ چال ہے اور پاکستان کے اندر ابھی تک کوئی بھی تبدیلی نہیں آ رہی. 3 ارب پہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج ہمارے پاس کو 3.25 ارب یا 3 ارب کے ٹوٹل ہمارے ذخائر جو ہیں اس وقت رہ گئے ہیں. اور آج پاکستان کی معیشت کے لحاظ سے انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ بدترین دن ہے، کیونکہ سرکاری سطح پر تو کہا جا رہا ہے کہ 24 یا 25، لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ تقریباً 30 روپے کے قریب جو ہے ہمارا روپیہ جو ہے گرا ہے، یعنی ڈالر 30 روپے اور اوپر چلا گیا ہے 30-32 روپے، جس کی وجہ سے آج ہماری معیشت کو بہت زبردست جھٹکا لگا ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس معاملے کو درست کیا جائے گا. وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، خبر یہ آپ کو کہیں سے نہیں پتہ لگے گی. پس پردہ امریکہ کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ جب بلاول بھٹو گئے تھے واشنگٹن، ان کی وہاں پس پردہ بات چیت ہوئی، اسی بات چیت کے اندر اب یہ طے پایا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے، اب اس کے اندر جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور زرداری صاحب، کیونکہ زرداری صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں بائیڈن ان کے ساتھ، اور ظاہر سی بات ہے جو امریکہ کی جی حضوری کرے گا اور جو ان کی غلامی کے لیے تیار ہوگا اس کے تعلقات ہمیشہ اچھے ہی ہوں گے. تو انہوں نے یہ کہیں پس پردہ یہ معاملات طے پائے ہیں کہ جو کچھ اس وقت امریکہ کے اہداف ہیں اس علاقے کے اندر، ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، جو کچھ امریکہ کے اہداف ہیں اس خطے کے اندر، اس کے اوپر جو ہے موجودہ حکومت نے امریکہ کو یقین دہانی کرا دی کہ وہ ان کے اوپر آمنا و صدقنا
یعنی کہتے ہیں کہ عمل کریں گے، جس کی وجہ سے امریکہ نے اب ان کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ وہ پاکستان کی مالی معاونت کریں گے، اور اسی پس منظر کے اندر ہو سکتا ہے کہ آئندہ 2 ہفتے بعد جو ہے آپ کا IMF کا وفد بھی پاکستان آئی ہے۔ میں نے آپ کو بڑی اہم خبر دی ہے، لیکن جو آ رہی ہے وہ صرف اس لیے آ رہی ہے کہ اس کے اندر امریکہ کے ساتھ انہوں نے بازگشت کی ہے، اور اسی غالباً خبر کے ساتھ ساتھ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہی تھی کہ طالبان جو اس قسم کے وہ جو ڈرون لینا چاہتے ہیں چائنا کے ساتھ، اور کہ وہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ پاکستان جو ہے پاکستان سے ہم پر حملے ہوں گے، اور وہ حملے امریکہ کی طرف سے ہوں گے، تو غالباً اگر اس خبر کو اور اس خبر کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو آپ کے سامنے ایک نئی پکچر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اسی پس منظر میں آج شہباز شریف نے زرداری صاحب سے اور فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے۔ ان کی ملاقات تو خیر آپ کو پتہ ہے وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے حکومت کو، ان کی جو حکومت ہے اس کو مضبوط کیا جائے اور الیکشن کو آگے لے کے جایا جائے، اور دوسرا یہ کہ خیبر پختونخوا کی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے، اور اسد عمر صاحب نے اب یہ کہا ہے کہ جناب اعتراض کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس میں جتنے بھی لوگ لیے گئے ہیں وہ سارے PDM وغیرہ کے۔ دیکھیے اب یہ اسد عمر صاحب اعتراض کریں یا پوری PTI اب اعتراض کرے، اب میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں آج سے 2 ہفتے پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ لوگ سینہ پیٹیں گے۔ اب سینہ کو بھی کریں کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عمران خان صاحب سے جو سیاسی غلطی ہو گئی، انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی، سرحد کی بھی اسمبلی توڑ دی اور پنجاب کی بھی اسمبلی توڑ دی، تو اب اس کو اب دیکھیں، میں آپ سے کہتا رہا تھا، اور کل جو صدر صاحب ملے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میں کل شام کو ویلاگ کر دیا تھا، میرا ویلاگ شام کو ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب میں نے پاس تفصیل نہیں تھی، لیکن وہ صدر کی جو تفصیل ہے وہ یہی ہے کہ صدر صاحب ملے تھے اور مل کے انہوں نے عمران خان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ بار بار اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ لیں، اسٹیبلشمنٹ کی اس کے اندر جو نئی آنے والی قیادت ہے اس میں کوئی اتنا ہاتھ نہیں ہے، اور کوشش یہ کریں کہ معاملے کو آپ لچکدار رکھیں، لچک کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں، اور سمجھایا تھا ان کو صدر صاحب نے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ پنجاب کی اسمبلی نہ توڑیں، اگر آپ نے اسمبلی توڑ دی تو جیسے آج میں نے کسی اخبار والے مجھ سے بات بھی کی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ عمران کے گرد جو ایک چھوٹا سا قلعہ ہے حفاظت کا وہ بھی آپ توڑ دیں گے، تو جو دفاعی قلعے میں عمران صاحب بیٹھے تھے وہ انہوں نے توڑ دیا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھیں کیا ہوتا ہے صورتحال، لیکن یہ ہے کہ سارے معاملات جو ہیں عمران خان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، پنجاب کی اسمبلی بھی نکل گئی، خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی نکل گئی، اور وہ تمام لوگ جو کل تک عمران خان کو اور ان کے ساتھیوں کو پروٹوکول دیتے تھے اب وہ ان کی گرفتاری کے اوپر مامور کی جا رہے ہیں، اور ساری کی ساری عمران خان سے سہولت اور ان کے تمام ساتھیوں سے ان کی سہولتیں بھی واپس لینے کی اطلاعات ہیں۔ اور کل جو صدر مملکت ملے ہیں انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے عمران خان صاحب کو کہ اگر وہ تھوڑا سا اپنے معاملے میں لچک کریں تو وہ یہ کوشش کریں گے حکومت سے بات کرنے کی کہ وہ بھی تھوڑا سا معاملہ سیاسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، آج عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ کا، اپنے مشاورتی کابینہ کا اجلاس بھی بلایا ہے، دیکھیں اس کے اندر وہ کیا فیصلے کرتے ہیں، کل تک پتہ لگے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔